نام سید ناصر علی شاہ ہے. میں 2008 میں الیکٹ ہوا 259 میں سے NA 259 سے. اور بی بی اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے, جنت نصیب. مجھے ایک ایمیل سے سارے میرے خلاف تھے, سارے. پیپلز پارٹی بلوچستان کی اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. انگلینڈ تک گئے. بیوی نے مجھے ایک ایمیل کی اور مجھے دعا بھی کی کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. میں نے کہا بیوی انشاءاللہ یہ سیٹ میں جیتوں, اور میں نے جیتا بھی, اور بھاری اکثریت تھی. 17,500 ووٹ سے میں نے جیتا, جو انوار اللہ خود کہہ رہا ہے, وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم, میرے پاس کلپ سے وہ پی ٹی وی میں مجھے ایسا شان شکست. تو بی بی کو, بی بی جیسے شخصیت چلی. اب پیپلز پارٹی نہیں رہا ہے, اب نہیں ہے. آپ بولے پیپلز پارٹی ہے, نہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں. اب کیا ہے, اب زرداری علیہ بس. ابھی اس کے بعد جو بلاول آئے گا, پھر اس کا بیٹا, اس کا فلانا, اس کا پھر پوت, یا خدا ہے. مطلب پاکستان میں 24 کروڑ میں یار بندہ نہیں مل سکتے ہے, نہیں بندہ کہ اس قابل ہو کہ وہ پارٹی کے سربراہ بنے. مجھے افسوس ہے ان بڑے بڑے ہستیوں جو پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے ہستی, بیرسٹر کیا نام ہے, بیرسٹر اعزاز صاحب, اور تین, کم سے کم اٹھ کر اختلاف تو کرو بھائی, کم سے کم اٹھ کر اختلاف تو کرو. میں تو اختلاف کرتا ہوں, میں تو سامنے اختلاف کرتا ہوں, میں تو بائیکاٹ کر رہا تھا وزیر صدر کے اسپیچ سے. سامنے نہیں اس کو بولے, بلوچستان کے لیے کیا کیے, روٹی کپڑا مکان کی لڑکی, آن ریکارڈ بول رہے ہیں. مگر میں ان لوگوں کو دیکھ کیوں ہے, یہ عوام کو, یہ عوام کہاں جائے, کس کے پاس جائے. میرا بیٹا سید ہاشم سوکرٹن میں رہتا ہے. 2 اکتوبر 2016 کو میں لے گیا ہوں یہاں سے یو کے علاج کے لیے. 16 اپریل بلکہ 15 اپریل 2010 کو میں نے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا, جس میں بلوچ بھی تھے, جس میں پشتون بھی تھے, جس میں سیکندر پنجابی بھی تھے. میں نے کہا بھائی ایک گھر کو آگ لگی, اس گھر کو بجھاؤ, اور نہیں محلے کو آگ لگی, اور اگر محلے کو لے تو شہر کو لے. اور اسی پریس کانفرنس میں الہی بخش مفتی صاحب بھی بیٹھے, جاتے ہوں گے ہمیں. تو پریس کانفرنس ختم ہو گیا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلا. میں نے کہا مفتی بھائی آپ نے سوالات بہت کم کیے, زیادہ نہیں کیا. بولے شاہ جی کیا آپ چاہتے ہو کہ ہمارا بچے یتیم ہو؟ میں نے بولا کیوں؟ بولے نہیں, اس پہ تو لوگ ٹارگیٹ کریں گے. 12 پریس کانفرنس ختم ہو گیا. کل ہمارے اوپر کچھ حملہ بائی ڈیزائن بنایا, جس میں میرا بیٹا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گیا, 40 بندے اس میں زخمی ہو گئے, اور 14 بندے شہید ہو گئے. میرا اپنا آرٹری ڈیمیج ہو گیا, پھر آپریشن کے ہارٹ ڈیمیج ہو گیا, بیٹا میرا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گیا. BBC جتنے بھی اخبارات ہیں سب میں اٹھا کر ابھی بھی دیکھو, گوگل کو نصیر علی شاہ آپ کو نظر آئے. مگر میں اس چیز پر حیران ہوں. میں اس کو 2 اکتوبر لے گیا ڈسٹرکٹ میں علاج کروایا, اسٹروک میں کافی اجوری میں, تو ٹھیک نہیں ہوا. ابھی بھی بول چاہ مجھے جو یو کے سے گلا ہے, یا ہائی کمیشن یو کے سے گلا ہے, وہ یہ گلا کہ بھائی میرے بیٹے کورٹ میں بھی پیش, اور میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یار میرے بیٹے کو
اسائلم ملے نہ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بات یہ کہ وہ کورٹ میں پیش ہوئے، سامنے معلوم ہو رہے جا رہے کہ اسپائنل کارڈ دینے کے لیے انیشیٹ ہو گئے، اور ان کے اپنے ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا کہ یار اسپائنل کارڈ اس کا C7 ڈیمیج ہے، اور آج تک اس کو اسائلم نہیں ملا۔ 10 سال اس سال سے 2010 اور 2025 15 ٹھیک کتنے سال ہوا؟ 15 15 میرے 2 چھوٹے نواسے ان کو ملا ہے، ایک بیٹے کو نہیں۔ میرا بیٹا ابھی پچھلا مہینہ 10 دن ہاسپٹلائز تھا، اس کا گردہ میں انفیکشن ہوا تھا، بلکہ وہ اس طرح اس قسم کا تھا کہ بالکل وہ اپنے ذہنی توازن بھی کھو گیا۔ میرے پاس موبائل میں موجود ہے اس کا کیا کلپس ویڈیو موجود ہے۔ 10-15 دن کر رہا ہے ہاسپٹل میں، پھر کو جوائن کرایا، چلا گیا کیا کہ گھر پہ شو کر ٹھنڈ میں کرنا، پھر بولا 4 تاریخ کو آپ کا آپریشن، پھر کل آگے بولا نہیں آپ کا 18 تاریخ۔ تو میں تقریباً 80 سال کا 79، 1 سال پاکستان سے میں بڑا 79 تھا، تو میرا جو گھر والی بولا ہم جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، بھائی ہاسپٹل آئے کچھ بھی ہو سکتا، لیکن ہمیں ویزا نہیں دیا۔ میں اس میں پریشان نہیں کہ ویزا نہیں دیا، مجھے چاہیے کہ نہیں ویزا، خدا کی قسم نہیں چاہیے۔ 5 سال مجھے امریکہ کا ویزا ملا، میں نہیں گیا۔ امریکہ کا ہائی کمیشن نے بولا میں لاجز میں آتا ہوں، ملاقات میں نے بولنا تھا، اپنے لیٹر بھیج لینے کے بعد میں نے بولنا 2 دفعہ کینیڈا کا 3 سال کا ویزا میں نہیں گیا۔ آسٹریلیا میں اپنے بچے کے لیے گیا ابھی چند مہینے پہلے۔ بات یہ نہیں ہے، نہ مجھے شوق ہے، میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی انشاءاللہ رہوں گا تب دم مر۔ مجھے وہ گجرانوالے کا وہ گندا علاقہ جو ہے جس میں گند بولتے ہیں اس کو، نالا ہے، خدا کی قسم مجھے وہ پسند ہے، مگر وہ امریکہ کا یا آسٹریلیا کا وہ بڑے بڑے روڈ پسند نہیں۔ میں پیدا ہوا اس شہر، مگر گلے صرف کیا ہے، گلے یہ ہے کہ بھئی ایک بندے کا بیٹا بیمار ہے اور تم اس کو بولتے ہیں کہ یار تم نے پیسے کہاں سے لایا، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی صاحب ہے اپنے پروٹوکول آفیسر اپنے اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس نے اپلائی کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی میں نے چوری کیوں پیسے؟ میں پوری پاکستان کی ایجنسیوں کو، پوری پاکستان کی ریاست کو، پوری پاکستان کے اداروں کو چیلنج کرتا ہوں، 10 روپے بھی میرے اوپر ثابت کرے غبن عوام کا پیسہ، اس ملک کا پیسہ، اور ساتھ ساتھ میں یوں کہ جو بولتا ہوں کہ تم اپنے MI6 کے ساتھ جتنے آپ کے پاس پاور ہے آپ میرے اوپر 10 روپے ثابت کرو، خدا کی قسم ہے کہ میں چوک پر کھڑا ہو کر کہوں گا کیا وہ مجھے بات سی میں نے خیانت کیا وہاں سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ثابت نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو یار میں جلدی پشتی مائنوں نہ ہوں، میں نے جگہ اپنے پیچھے، میں لوگوں سے کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا ہوں، میں ہر ہفتہ لوگوں سے پیسے لیتا ہوں، تو کیا میں پھر آپ کے پاس آ کر بتاؤں یار کہ یہ میں نے فلانے سے لیا، یہ میں نے فلانے سے، میں فلانے سے، کیا میں ابھی تمہارا غلام ہوں؟ کم سے کم میں تمہارا غلام نہیں، اور نہ میں تمہاری غلامی کو مانتا ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں اور اللہ کی غلامی کو مانتا ہوں۔ میرے دوستو
کہاں ہے؟ کشمیر کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 76 سال ہو گئے، 77 سال ہو گئے. کیا اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کشمیر کے مسئلے کو؟ کیا مسلمان کشمیر میں زیادہ ہے یا وہ ایک ان کا کیا بولتے اس کو راجا بولتا تھا، راجا، کیا اس میں کے ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا مسلمان کو؟ آج تک یہ 70 75 77 سال میں کتنے کشمیری وہ انسان نہیں ہے؟ کتنے انسان ہیں بتائیں نا. اور تم اپنے کو سمجھتے ہو کہ تم چیمپئن ہو انسانی حقوق پہ، تو آواز اٹھاؤ نا. کیا فلسطین میں لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ تباہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اسرائیل زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ بمبارڈ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو نہیں مار رہے ہیں؟ کیا خواتین کو نہیں مار رہے ہیں؟ کیا بیمار کو ہاسپٹل کو نہیں مار رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں. کدھر گئے تمہارے انسانیت کو؟ شام میں کدھر گئے تمہارے انسانیت کو؟ یمن میں کہاں گئے آپ کے انسانیت کو؟ کہاں ہے وہ انسانی حقوق؟ تم انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہو، تم انسانی حقوق کے قاتل ہو. میں یہ بولتا ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے. خصوصاً میں حکومت سے نہیں کہتا ہوں، حکومتی وقت سے بھی نہیں کہتا ہوں. حکمران وہ تو اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں. عوام، پاکستانی عوام، غریب عوام، جس کو آج تک کوئی حقوق نہیں ملا، جس کو بنیادی حقوق بھی نہیں ملا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حقوق کدھر ہے؟ بنیادی حقوق ہے؟ ملا ہے آج تک؟ کسی جماعت نے کوئی بل پاس کیے؟ کیا یہ آئین ہے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ یہ بنیادی حقوق ہے؟ 4 یا 5 بنیادی حقوق، سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانونی. کیا قانونی طور پر سارے پاکستان برابر ہے؟ کیا الیکشن میں سارے حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ غریب کارکن حصہ لے سکتا؟ یا صرف اور صرف بس جو پارٹی کے سربراہ ہے یا اس کے خاندان ہے، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، صرف اس کو حق ملتا ہے؟ صرف وہ چلا سکتا ہے وہ جماعت، سیاسی جماعت؟ کہاں یہ انسان کر گئی؟ یہ سارے غلطی جو ہے نا، دیکھو یہ ہم ویسے بھی پاکستانی کی میں یہاں بیٹھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کا قدر کرو، اس ملک میں تبدیلی لے آؤ. تبدیلی میں یہ نہیں بولتا ہوں، یہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گا. ووٹ پہ وہ لوگ قابض ہیں، پارلیمان پہ وہ لوگ قابض ہیں جو 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ، اب تو ارب پہنچ گئے، ارب ہو گئے، سیٹیں بک رہی. کیا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ شرم کی بات. ہم اتنا اپنے کو چیمپئن سمجھتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، UK جاتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں ان سے؟ ہم کو آج تک ہم نے ان کو کہا ہے کیا تم کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بات یہ کہ ہمارے حکمران انہیں کریں گے، مگر یہ جو پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں، عام لوگوں سے میرا یہ تقاضا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم UK یونائٹڈ آف کنگڈم یہ انسانی حقوق کے علمبردار نہیں، انسانی حقوق کے قاتل ہے. نہ مجھے اس کو ویزا چاہیے، نہ مجھے اس کی ویزا کی ضرورت ہے. خدا کی قسم کھا کر کے ابھی آ کر مجھے کہے کہ یار یہ پاسپورٹ پہ میں اس کو اسٹیمپ لگاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت. میں تو چاہ رہا تھا یار بیمار کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے
नवासों के लिए, और तुम नीचे लगा दी, तुमने ये बोला क्या ये पैसे कहाँ से ला? पैसे नहीं दिए बोलते हैं, पैसे क्यों नहीं बैंक में? जब बैंक अकाउंट का पैसे दिखाओ तो आपसे पूछते पैसे कहाँ से लाया? भैया मैं विचार अभी छोटा छोटा एक एक चीज निकाल कर आपको दिखा दूंगा। सर ये 50,000 इधर से आया, 1 लाख इधर से आया, फलाने इधर से आया। क्यों ना? मैं तुम्हारे गुलाम तो नहीं, देता दे नहीं देता मत। बस मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज आप लोगों के जरिए, आप भाइयों के जरिए पहुंचाना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने कहा है वो आप मेहरबानी करके आप उसको अपने अखबारात में, जो भी है प्रेस आपका न्यूज़पेपर है, वो आप लोग उसको कम से कम देखें मेरे तरफ।